کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کشمیر کو چوری کرنے کے لیے کشمیریوں کے ووٹ پر نظریں لگا کر بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون کو تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے۔ کشمیریوں کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کیا تو یاد رکھو تو مریم نواز شریف آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی انشاءاللہ۔ کیا کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنا ہی تمہارا ورلڈ کپ تھا؟ پوری دنیا جانتی ہے تم عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئے ہو۔ مریم نواز کی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا مورچہ سنبھالتے ہی وزیر اعظم پر گولہ باری، کہا نون لیگ تمہارے حلق سے اپنی نشستیں نکالنا جان گئی ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن چوری ہوا تو چپ نہیں بیٹھیں گے، دھاندلی ہوئی تو شاہراہ دستور پر دھرنا دیں گے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ایک کٹپتلی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ایک سلیکٹڈ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نالائق ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نااہل ہے، یہ تو ناجائز وزیر اعظم ہے۔ ہم وہ بھی وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو دعوت دے کے اپنے شادیاں پہ بلاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کرے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا شہر بنے، بلی کا جماعت نہ ہو، وہ شہروں کا جماعت بنے۔ پاکستان کا وزیر اعظم کٹ پتلی، نالائق اور نااہل ہے، بزدل وزیر اعظم کشمیر کے لیے بھی بات نہیں کر سکتا۔ عمران خان مودی کے پولنگ ایجنٹ تھے، ایسا وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو شادی پر بلائے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم پر تنقید، نون لیگ کو بھی نشانہ بنایا، کہا شیر عوام کے درمیان رہ کر مقابلہ کرتا ہے، چاہتا ہوں وہ بلی نہیں شیروں کی طرح سیاست کریں، شیروں کی جماعت ہو تو بلی بھاگ جاتی ہے۔ ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے۔ ایک چیز یہ جو ماسک ہے، یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم اس کو یہ جو اب خوف ہمیں آ رہا ہے، چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے، پھر ہمیں لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے۔ جب تک ہم سارے لوگوں کو اپنا ویکسین نہیں لگا سکتے، اس کے ویوز آتے رہیں گے۔ ہوشیار، خبردار، کورونا کی بھارتی قسم پاکستان میں داخل ہو گئی، وزیر اعظم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا وائرس کی بھارتی قسم بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، کمی آتے آتے کورونا میں پھر اضافہ ہو گیا، چوتھی لہر تیز ہوئی تو پھر سے پابندیاں لگانا پڑیں گی، سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں اور ویکسینیشن کروائیں۔ عمران خان کی عید پر احتیاط کی اپیل۔ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، چینی کے بعد گھی بھی مہنگا، درجہ اول گھی 15 روپے اضافے کے بعد 343 روپے کا ہو گیا، برانڈڈ کمپنیز کے بسکٹ کے پیکٹ بھی مزید مہنگے، 20 والا ہاف رول 25 کا ہو گیا، ٹکی پیک میں 4 کی جگہ 3 بسکٹ کر دیے گئے، کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی غائب۔ مسلم لیگ نون نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا، خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی میں کہا کہ امتحانات 1 یا 2 ماہ بعد لیے جائیں تاکہ طلباء تیاری کر سکیں۔ احسن اقبال بولے بروقت تیاری نہ ہونے سے بچوں پر امتحانات کا دباؤ ہے۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں اسلام آباد پولیس نے طلباء پر تشدد کیا، حکومت اس مسئلے کا حل نکالے۔ سندھ میں بورڈز کے امتحانات مذاق بن گئے، دفعہ 144 کے باوجود چوتھے روز بھی میٹرک کا پرچہ آؤٹ، نواب شاہ اور سانگھڑ میں حل شدہ پیپر واٹس ایپ گروپس میں آ گیا، کراچی میں 9ویں کلاس کا ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ سندھ میں نادرا کے افسروں نے غیر ملکی دہشت گردوں کے بھی شناختی کارڈز بنا دیے، 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے، افغانی، برمی اور بنگالی سب کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ شناختی کارڈ بنانے کی جعل سازی میں آدھا عملہ ملوث ہے، ڈائریکٹر FIA کراچی عامر فاروقی کے سنسنی خیز انکشافات۔ دوسروں کی نگرانی کرنے والے خود پکڑے گئے، FIA کے 2 افسر رشوت لینے کے الزام میں گرفتار، ملزموں نے متحدہ لندن کے نعمان صدیقی سمیت 22 افراد کو پکڑا، 2 دن بعد رشوت دینے کی یقین دہانی پر چھوڑ دیا۔ انسپیکٹر پرویز اور انسپیکٹر عقیل نے 12 کروڑ روپے مانگے، 10 کروڑ میں ڈیل بھی کر لی، رقم امریکی اکاؤنٹ سے آنا تھی۔ سندھ حکومت کا مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا فیصلہ، اگلے ہفتے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان، مرتضی وہاب کو کراچی کی رونقیں بحال اور KMC کی تباہ حال نظام کو ٹھیک کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنی کارکردگی جج کو پیش کر دی. کتابچے میں بتایا کہ انہوں نے پنجاب میں مخلص ہو کر خدمت کی, قوم کے اربوں روپے بچائے, بجلی کے منصوبے نواز شریف کی نگرانی میں لگائے. اس وقت بجلی کافی اور سستی ترین تھی. ایدھی صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 برس بیت گئے. ایدھی نے شفقت کا ہاتھ سب کے سر پر رکھا, محبت بانٹی, دوسروں کے غم میں شریک رہے. ان کی موت کے بعد بھی فلاحی مشن جاری. کوئٹہ میں عبدالستار ایدھی کا مجسمہ نصب کر دیا گیا. موسم بدلنے والا ہے. محکمہ موسمیات کی اگلے ہفتے سے ملک بھر میں مانسون بارشوں میں اضافے کی پیشگوئی. ندی نالوں میں طغیانی, پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے. ایک چیز, یہ جو ماسک ہے, یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم اس کو یہ جو اب خوف ہمیں آ رہا ہے, چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے, پھر ہمیں لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے. جب تک ہم سارے لوگوں کو اپنا ویکسین نہیں لگا سکتے, اس کے ویوز آتے رہیں گے. ہوشیار, خبردار, کورونا کی بھارتی قسم پاکستان میں داخل ہو گئی. وزیر اعظم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا وائرس کی بھارتی قسم بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. کمی آتے آتے کورونا میں پھر اضافہ ہو گیا. چوتھی لہر تیز ہوئی تو پھر سے پابندیاں لگانا پڑیں گی. سماجی فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں اور ویکسینیشن کروائیں. عمران خان کی عید پر احتیاط کی اپیل. مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول. چینی کے بعد گھی بھی مہنگا. درجہ اول گھی 15 روپے اضافے کے بعد 343 روپے کا ہو گیا. برانڈڈ کمپنیز کے بسکٹ کے پیکٹ بھی مزید مہنگے. 20 والا ہاف رول 25 کا ہو گیا. ٹکی پیک میں 4 کی جگہ 3 بسکٹ کر دیے گئے. کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا, چینی اور گھی غائب. سندھ میں نادرا کے افسروں نے غیر ملکی دہشت گردوں کے بھی شناختی کارڈز بنا دیے. 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے. افغانی, برمی اور بنگالی سب کو پاکستان کی شہریت دے دی. شناختی کارڈ بنانے کی جعل سازی میں آدھا عملہ ملوث ہے. ڈائریکٹر FIA کراچی عامر فاروقی کے سنسنی خیز انکشافات. دوسروں کی نگرانی کرنے والے خود پکڑے گئے. FIA کے 2 افسر رشوت لینے کے الزام میں گرفتار. ملزموں نے متحدہ لندن کے نعمان صدیقی سمیت 22 افراد کو پکڑا. 2 دن بعد رشوت دینے کی یقین دہانی پر چھوڑ دیا. انسپیکٹر پرویز اور انسپیکٹر عقیل نے 12 کروڑ روپے مانگے. 10 کروڑ میں ڈیل بھی کر لی. رقم امریکی اکاؤنٹ سے آنا تھی.